والذین انعمت علیہم. اور لوگوں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پوچھتے ہو تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ ہے 2 بندے مل جائیں 4 بندے مل جائیں 6 بندے مل جائیں مجمع مل جائے اور دنیا کے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہو. کبھی اللہ کی وحدانیت کی اور بھی 4 بول دیا کرو, کہہ دیا کرو ان الحکم الا للہ. اس کائنات کے اندر حاکم صرف کون ہے؟ عبادت کی لائق صرف کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کی لائق, زبان اور دل کی شہادت کی لائق اسی کے ہے فرما کتاب کی لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اللہ کریم کہتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کا راہ پوچھنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں وہ انعام یافتہ میرا یوسف جب جیل سے نکلا رب نے تخت پر بٹھایا کیونکہ حاکم جو اللہ ہے ان الحکم الا للہ, حکم جو رب کا چلتا ہے. اس لیے اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں اے میرے محبوب محمد تو بھی کہا کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اے اللہ ملک کا تو ہی مالک ہے, جس کو چاہے ملک دے دے, جس سے چاہے ملک چھین لے, جس کو چاہے عزت کے تاج پہنا دے, جس کو چاہے ذلت کے طور پہنا دے. تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو تر پدر کر دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. کل یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, پھر وقت کے بادشاہ نے ناحق جیل کے اندر ڈال دیا. آج اللہ کریم نے کنویں سے بھی نکال لیا اور جیل سے بھی یوسف کو نکال لیا, مصر کے تخت پر بٹھا دیا. او بھائی جنہوں نے کل کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز مسنا فعلنا الضر وجئنا بمزاج مزجاج فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اے بادشاہ سلامت پیسے بھی ختم ہو گئے, گھر کے اندر غلہ بھی ختم ہو گیا ہے, تیرے سامنے آئے ہیں پیسے کو نہیں ہے. وتصدق علينا, کوئی صدقہ دے دے, کوئی بھیک دے دے, خیرات دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تجھے صدقے کا بدلہ دے گا. آپ توجہ کرنا کشمیر کے مسلمانوں, جب انہوں نے صدقہ مانگا کون مانگ رہے ہیں؟ جنہوں نے کل کنویں میں ڈالا تھا آج وہ صدقہ مانگ رہے ہیں. آج یوسف تخت پر ہے, آج وہ مجبوروں کے سامنے کھڑے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھنا انعام یافتہ لوگوں کا راہ کیا ہے. اگر اقتدار آ جائے اور جس نے زیادتی کی ہو وہ سامنے مجبور ہو کے آ جائے, کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اے صدقہ مانگنے والوں, صدقہ تو تمہیں دے دوں گا, پہلے ایک سوال کا جواب تو دو نا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. جب تم جاہل نادان تھے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کوئی یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ جب یوسف کا نام سنا حیران ہو کر کہنے لگے قالوا أئنك لأنت يوسف, کیا تم یوسف تو نہیں؟ قال أنا يوسف وهذا أخي,
میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, یہ رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو رب سے ڈرتا ہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے, اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتے ہیں. اب راستہ انبیاء کا, جب انہوں نے دیکھا یوسف تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی آجر کرے ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. یوسف اللہ نے تجھے بڑی عزتیں دی ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, قصوروار تو ہم بھی ہیں, ہمیں معاف کر دے. ادھر بھائی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں, ادھر انعام یافتہ نبی کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ میں یوسف نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. ہمارا جھگڑا ہو جائے, برادری اکٹھی ہو جائے, جرگہ ہو جائے, یارو معافی مانگ رہے, ہم بھی کہتے ہیں نا جی نا, میری پگڑی نیچے ہو جاتی ہے اگر میں معاف کروں تو, میں مر جاؤں گا اس سے بات نہیں کروں گا. ابھی حضرت مولانا عثمان صاحب آئے سنا رہے تھے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, معاف بھی کرو ان کے لیے, استغفار بھی کرو, ان سے مشورے بھی کرو. لیکن ہم اکڑ جاتے ہیں نا جی نا, یہ کام بڑا میں کیسے کروں. رب کہتا ہے نماز میں تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا. اب پورا علاقہ تیری منت کر رہا ہے, تو اکڑ گیا, تو معاف ہی نہیں کرتا. فرمایا اگر انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو یوسف کی سیرت تیرے سامنے ہے. جن بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا, یوسف کہتے ہیں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اللہ سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کرے, میں یوسف نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے. اب انعام یافتہ لوگوں میں سب سے زیادہ انعام کس پر ہوا, تو میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے. سنیے ذرا انعام یافتہ لوگوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کل میرے نبی کعبہ میں گئے ہیں, عثمان بن طلحہ کعبے کا چابی بردار ہے. عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں حالات مکہ میں میرے لیے مشکل ہو رہے ہیں, شاید میں ان قریب مکہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں. اے عثمان, کعبے کی چابی تیرے پاس ہوتی ہے, تالا کھول, میں اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں, شاید پھر نصیب ہو یا نہ ہو. عثمان جواب میں کہتا ہے اے محمد, ہر ایک کے لیے تالا کھولا جائے گا, تیرے لیے ہم تالا نہیں کھولتے. باہر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ, ورنہ چلا جا, تیرے لیے تالا نہیں کھولتے. میرے نبی کا دل تو کیوں ہوا, آپ نے فرمایا نہ کھول تالا, ایک وقت آئے گا یہ کعبے کی چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا, پھر جس کو میں چاہوں گا چابی اس کو ملے گی. عثمان بن طلحہ یہ بات سن کر ہنس پڑا. تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں وہ دن آیا تو دیکھا جائے گا. ابھی چند سال ہی گزرے, میرے نبی ہجرت کے 8ویں سال میں اللہ کریم نے خوشخبری سنائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. کل تو کعبے کو دیکھ کر میرا محمد روتا ہوا مکہ چھوڑ کے آ گیا تھا, لیکن میں اللہ نے وعدہ کیا جس رب نے قرآن دے کر پوری کائنات کا امام بنایا ہے وہ اللہ ان قریب مکہ میں تجھے فاتح بنا کر کے بھی لے جائے گا. آج میرے نبی کے ساتھ لشکر جرار ہے, توجہ کرنا, ہجرت والی رات ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھے. اذ ہما فی الغار, 2 بندے غار میں تھے. دوسرے سال غزوہ بدر ہوا, 300 گھوڑا لے کر آئے, حدیبیہ میں 1400 لے کر آئے.
اور آج میرے نبی کے ساتھ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حدیبیہ والے دن ہی ہم نے آپ کو فتح کر دے دی تھی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں میرے محمد کے ساتھ ہیں اور میرا محمد مکہ میں فاتح بن کر کے جا رہا ہے، اور آپ کی زبان پہ یہ اعلان ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، جس نے اپنے بندے کے ساتھ مدد کا وعدہ پورا کیا، انجز وعدہ، وعدہ وفا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کر دی اور سارے لشکروں کو شکست دے کر اپنے محبوب محمد کو فاتح بنا کے مکہ میں لے آیا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ ذرا تمہیں انعام یافتہ لوگوں کے سردار کا راستہ دکھاؤں۔ میرا نبی فاتح بن کے مکہ میں آ گیا۔ کل وہ جنہوں نے تالا نہیں کھولا تھا، کل جنہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، ابو جہل بھی راستے میں کھڑا ہو کر روک دیتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، اس لعین کو دیکھو، میرے بندے کو میرے کعبے سے روک رہا ہے، ایسا بدبخت ہے۔ ابو جہل بھی روکتا ہوا گیا، عثمان بن طلحہ نے بھی تالا کوئی نہ کھولا۔ مکے کی گلیوں میں میرے محمد کی صحابہ کو گھسیٹا گیا۔ اے لوگوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، محمد کے یاروں کا تذکرہ نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه، محمد میرا رسول ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں کی بھی کیا ہی بات ہے۔ میں نے تورات میں بھی محمد کی یاروں کے تذکرے کیے، میں نے انجیل میں بھی محمد کے یاروں کے تذکرے کیے۔ مکے کی گلیاں ہیں، میرے محمد کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، یاسر کا پورا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، او یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج میرا نبی فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ سارے ظلم کیے تھے ان کے دل دھک دھک کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان آیا ڈرتے ڈرتے، ابھی آرڈر دیں گے تو سر قلم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا چابی نکال کعبہ کی۔ عثمان نے دونوں ہاتھوں سے پیش کی، یہ لیجیے۔ میرے نبی نے چابی کو دیکھا اور جو ایسا ہو رہا تھا، پھر عثمان کے چہرے کو دیکھا، اور پھر میرے نبی نے پوچھا عثمان کوئی گل یاد آئی ہے؟ تو گل یاد آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا جی ڈاڈی یاد آئی، بڑی یاد آئی ہے، زیادہ عرصہ تو گزرا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا؟ تو ہنس رہا تھا کہ وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کعبہ میں گئے، اب وقت نہیں ہے، حضرت بھی تشریف لانے والے ہوں گے۔ نہیں، ان کے آنے تک تو بادشاہ نبی کہتا میں نے جاری رکھنا، اتنا چنگا میں کہتے ہیں کہ بس۔ ہمارے پنجابی کی ایک بات ہے، تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کٹے کو تھن چھڑاؤنا تو مولوی کو سپیکر چھڑاؤنا تو اوکھے نہیں، کٹے تھن دے دو چھک چھک کے نہ چھوڑ سکتا، مولوی نو مائک مل جائے بادشاہ سوال ہی پتہ نہیں۔ میں حیران مولانا عثمان صاحب سے جنہیں 15 منٹ میں مائک چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تقریر لمبی کر رہے ہیں میری طرح، پاس نہ کرو، لوگ تھک کے جس طرح تسی تھکے ہوئے، کوئی ادھر پاسا مارے کوئی ادھر پاسا مارے۔ آخر مولوی صاحب پوچھا بھائی تھک گئے ہو تو بس کر دیں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں نا بزرگوں کی طرح، ان ہاتھ جوڑ کے آکھا استاد جی جے کدے بس کر دو نا تو یہ نیکی میں ساری زندگی یاد رکھ سکتا، اس تو بڑی اور کیڑی نیکی تسی بس کر دو۔ سبحان اللہ، تھکے تو نہیں بات رہا، یہ میں نے اس نے کہا آپ تھوڑا فریش ہو جائیں۔ تو جب تک مجھے مفتی صاحب نہیں کہیں گے انشاءاللہ فتویٰ آئے گا تو میں بھی بس کروں گا بغیر فتویٰ۔ جی
بس اگلے جب آئیں گے تو پھر اس وقت ایک گھنٹی ہے میرے لیے کے پاس کریں جی سنا جی سب کو ذرا سبحان اللہ. اب جناب عثمان نے چابی دی، میرے نبی نے کعبہ سے بتوں کو گرایا، نکالا، کہا جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، پر حق کے مقابلے میں باطل کہاں ٹک سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہو سارے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. آپ نے پھر عثمان کو بلایا، وہ ڈر رہے، پتہ نہیں پہلے تو کچھ نہیں آنکھیں نے شاید ہوں سر لا دیں. آپ نے فرمایا تو نے تو تالا نہیں کھولا تھا، لیکن میں بھی اس طرح کروں تو پھر فرق کیا ہوا تجھ میں اور مجھے. آپ نے کہا یہ چابی لے لے اور یہ چابی تیرے پاس رہے گی اور قیامت تک تیرے پاس رہے گی. آج بھی سعودی عرب میں حکومت جس کی بھی ہو، کعبہ کی چابی عثمان کے خاندان کے پاس ہی ہوتی ہے. یہ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا مجمع کو اور میں ہاں بھائی کیا خیال ہے، میں کیا فیصلہ کروں تمہارے بارے میں. سارے ہاتھ جوڑے، معافی کے طلبگار ہیں. سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا، مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے. اور جو ہے سب حضرات کی، آپ نے فرمایا مجھے وہ دن نہیں بھولے جب ظالموں کپڑا میرے گلے میں ڈال کر تم نے بیچا. مجھے وہ دن نہیں بھولے، اسی مکہ کے اندر تو میری سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی مکہ کے اندر تو عمار کو مار مار کر کلمہ کفر پہ تم نے مجبور کر رہے تھے. اسی مکہ کے اندر تو میرے بلال کو گھسیٹا گیا. اسی مکہ کے اندر سارے ظلم کے پہاڑ جب میرے اوپر گرائے گئے اور میں تنگ آ کر طائف گیا، اور طائف والوں نے بھی جب مجھے میری بات کو نہ سنا، میں واپس آیا. مجھے مکہ کے اندر داخل کوئی نہیں ہونے دے رہا تھا. ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے، لیکن سنو اگر میں بدلہ لینا چاہوں سب کے سر قلم کروا سکتا ہوں، سب کو مروا سکتا ہوں، لیکن پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس کے سامنے کیا کہوں گا جس نے اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. پھر وہ کیا کہے گا؟ اس لیے اے مکے والو جاؤ، میں بھی آج یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. جاؤ، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد بھی اپنے برادری کے سب بھائیوں کو معاف کرتا ہوں. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا تو سر لینے آئے. تو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. مسجد تو تم نے بنا لی ہے، انبیاء کی راہ پر چلتے چلتے یہ باقی ساری سنتیں بھی انبیاء کی تم نے اختیار کرنی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں خالص اللہ کی پکار ہونی چاہیے. انبیاء کا راستہ سامنے دیکھتے ہوئے توجہ کرنا. اس بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہوں، کیسے میری پکار کرنی ہے؟ انبیاء کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے. اے لوگوں، اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو اس طرح مانگو جیسے عرفات کے میدان میں روتے ہوئے آدم نے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جیسے میری رحمت نے روتے ہوئے آدم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تم بھی مسجد عمر بن خطاب میں آ کے 2 آنسو بہا دینا، میری رحمت اپنی لپیٹ میں لے لی. اور اگر دشمن زیادہ ہو گئے اور تم ان کو سمجھا کے
مقابلے سے عاجز آ گئے، اس طرح پکارنا جس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد پکار کر کے فرمایا تھا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں تو میری مدد کر، اور اگر دشمن نے ہلاکت کا سامان جمع کر لیا ہے اس طرح پکارنا جس طرح آگ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور مشکل کشا نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا، تیرے دشمن کی چالوں کو بھی ناکام کر دوں گا۔ اولاد کی ضرورت ہو اس طرح پکارنا ہے جیسے بوڑھے زکریا نے پکار کر کے دکھایا، اور زکریا علیہ السلام نے کہا رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، اے میرے اللہ سر بھی سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اپنی طرف دیکھوں تو ناظر ہو گیا ہوں، بیوی کی طرف دیکھوں تو پانچ ہے، لیکن لم أكن بدعائك رب شقيا، اپنی طرف تو سارے محتاجیاں ہیں، تیری قدرت کی طرف دیکھوں تو محتاجیوں سے پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے بوڑھے زکریا کی قوم یحییٰ جیسا بیٹا عطا دیا۔ اور اگر ایسی مشکل بھی پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھائیں گے، وکیل کہیں اس کیس میں بری نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہیں اس مرض کا علاج کوئی نہیں ہے، ایسی مشکل میں پھنسا ہے جہاں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، دوست بیگانے ہو جائے، رشتہ دار بھی موڑ لیں، اس طرح پکار جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر میرے یونس نے مجھے پکارا تھا وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کس سے معاون کہا جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا باتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ کے جب آپ بنی ان کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے وہ مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تم سب کو دیتا ہے تم تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں اگر سب بیمار ہو گئے اور پریشان ہے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے اس طرح پکار جیسے بیمار ہے پکار آئے اگر مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میں بیمار ہو گیا، شفا تو تیرے ہی پاس ہے، اپنے تعاون میری چلے پاؤں کی ٹھوکر مار، ایوب نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، انا ھذا مغتسل مبارک وشراب، غسل کرنے گا پیر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، پینے کا اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، 18 سال کی بیماریوں کو چٹکی میں لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ اور انبیاء کی مثالوں میں آخری مثال سننا، اگر دشمن بڑا کمینہ ہو، دشمن بڑا گھٹیا ہو اور دشمن توم پہ لگانے پہ آ جائے اس طرح پکار جس طرح میری امی نے پکارا، میرے نبی کی حرم نے پکارا، مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے پکارا، جب دشمنوں نے عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی پھر میری امی نے مسلح بچھایا، رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہا یا بنی ما فی الزمین ویسمع أن المعد بكل ما يتوكل جعل الرجاء للشدائد كلها يا من
المشتقى والمفزع ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع اے اللہ تیرے دروازے پہ سلام مدد ہوں عائشہ کس دروازے پہ جا کے سلام ہے میری سمائے تو نہیں بیان کرے گا کون بیان کرے گا تیرے بنا سہارا کچھ بھی اور ہمارا کون تو ہی بھوک باتا ہے تجھ بھی کرے گزارا کون جب سیدنا عائشہ نے میری تیری امی نے رب کو پکارا اور اپنے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور اعلان کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک یبرؤون مما یقولون گندی عورتیں گندے مردوں کی نہیں ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کی نہیں ہوتے ہیں پاک عورتیں پاک مردوں کی نہیں ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کی نہیں ہوتی ہیں کیا مطلب اگر اس دھرتی میں میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو سب سنو دنیا والوں محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے لقد انبیاء کے راہ پہ چل تو سکتے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ پہ اللہ نے چلا جن پر تم نے کرام کیا ہے میرے انبیاء کی سیرت سامنے رکھ کے عمل کرتا تھا میں اللہ کی سیوا دنیا جاؤں گا اس لیے میرے بھائیوں سارے انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہے لیکن ہمارے نبی کی وہ کیا یہ بات ہے اور ہمارا نبی آخری بات ہے سننا عرب نے کہا اللہ کا محبوب نبی غور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کا سکا ختم ہو گیا ماشاءاللہ استاد جی نے آواز بھی کھول دی ہے کہو سبحان اللہ ساڑھے بالکل آواز ختم ہوئی تو نہ آقا پہ ہو جزاک اللہ جی خان بھائی یہی اچھا میں نے کہا میں پہچانتا بھی نہیں ہوں بس آخری بات ہے جی اور آخری گل بولنی تھوڑی جی لمبی ہوگی زیادہ لمبی نہیں الف نے کہا اللہ کا محبوب نبی سمجھو سبحان اللہ بانی کا بشیر اور نذیر نبی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ آئی کا تاج نبی والا محمد سبحان اللہ بولنا لاکھوں میں میں تقریر کو تو شروع کرنا ہوگا سبحان اللہ الف کا اللہ کا محبوب محمد بارکا بشیر اور نذیر محمد بارکا تاج نبی والا محمد سارکا ساکب محمد جنکا جنت کا وارث محمد خالقا حبیب خدا محمد خالقا خاتم الانبیاء محمد دارکا دلیل بندر محمد ذالکا ذخیر نجات محمد اور غالبا رحمت للعالمین محمد ذالکا زکاة و صلاة والا محمد سند کا سرور کا محمد شیر کا شفاعت والا محمد زاد کا صداقت والا محمد زاد کا ضمانت والا محمد وعد کا پاک انسان والا محمد زاد کا ظلم دانی والا محمد عین کا عبادت والا محمد عین کا قرآن و عزت دینے والا محمد والدہ فاطر محمد فاطمہ قاسم محمد فاطمہ کمی والا محمد لامنا لطف سخاوت والا محمد اور دین کا محمد مصطفیٰ محمد اس دین کا عروج ہے عرش عظیم میں بے مثال حسن محمد کی نیم میں دیکھتا ہوں مظہر میں نہیں ہے مسجد میں دیکھیں گے آپ کے منبر میں نہیں ہے مشرق کی حرف میں مشق محمد میں نہیں ہے مغرب کی موج میں سمندر میں اس دین کا جواب ہے محمد نسیم میں بے مثال حسن محمد کی نیم
مکہ اعظم میں حبیب اسماعیل زمزم میں عیسیٰ مسیح میں حضرت مریم میں مسکراتی ہے ابراہیم نبی ابن صالح محمد رحمان ربانی رحمت میں امت کے نام میں روزے قیامت میں مجبور امم کی معذرت میں آمین جھک رہی ہے غفور رحیم حبیب صالح محمد کی محمد مصطفیٰ منمکا والا محمد محمد ربی دلیل محمد عالمہ حجم عالم محمد یارکا یاسین کے چمکے داموں والا محمد صراط الذین انعمت علیہم۔ مسجد بنائی ہے، مسجد کو نماز سے آباد کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے یہ دعا ضرور مانگیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کے راہ پر چلا۔ سب سے پہلا انعام یافتہ طبقہ انبیاء کا ہے۔ میں نے تھوڑا سا مختصر سا اس میں سے حصہ آپ کو سنایا۔ مسجد بنانا انبیاء کا رستہ ہے، مجبوروں کی مدد کرنا انبیاء کا رستہ ہے، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا انبیاء کا راستہ ہے۔ اگر یہ سارے کام تمہاری زندگی میں آ گئے تو سمجھو اس راہ پر تم آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ لیکن مسجد بنائی اور اب تو چھٹی ہو گئی تو سمجھو تم وہاں سے آئے ہو، آدھی کوٹ سے آئے ہو، رنگلا روڈ پہ گاڑی موڑ لی ہے، آگے سفر تم نے نہیں کیا ہے۔ سفر تب ہوگا جب یہ ساری شرطیں اندر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔